انقلابی صاحب آپ کا بڑا نام ہے، آپ بڑی جگہ پہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آج آپ کو اس سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے کہ سرکاری اسکول کیوں پرائیویٹائز ہو رہے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو آپ کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کیا ان کا اعتماد ختم ہوا ہے کہ حکومت کا ختم ہوا ہے؟ آپ یہ پہلے ایک ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ جبکہ یہ ایک رٹا سسٹم ہے، رٹا لگوا دو، نمبر لگوا دو، نمبر کی مشینیں ہیں۔ کیا ان کے ساتھ فکس نہیں ہوتا کہ آپ نے بھائی اتنا آپ کے اتنے ہمارے اتنے والدین سے لینے، ایسی بات ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو چھنگ میں کتنے پرائیویٹ سکول ہیں اس وقت آپ کے جو کنٹرول میں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایسوسیشن ہے؟ تو یہ تاثر کب ختم ہوگا؟ اور دوسرا ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز دراصل فیکٹری ہیں جو کہ پیسہ کما رہی ہیں۔ پھر اس طریقے سے پیکیج دیتے ہیں، جو بھی لائک بچہ جب سلیکٹ کرنا اور رزلٹ آتا ہے اس میں تو آپ کے پیکیج آ جاتے ہیں۔ میری بات سنیں، بات نہیں ہے، بات یہ ہے ہمارا جو قابل بچے ہوتے ہیں، قابل بچے ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ قابل بچے ہمارے پاس، قابل بچے جو ہوتے ہیں جی، انہیں کہتے ہیں اسکالرشپ فری ہم آپ کو دیں گے جی، وہ ادھر سے کریم نکال کے اپنے اسکولوں میں مفت انہیں پڑھانا، تاکہ جو ہے وہ جو تیار ہم کرتے ہیں، بچے تیار ہم کرتے ہیں، اور جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو وہ لو جی فری ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ السلام علیکم، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں پنجاب ٹیچر یونین کے صدر مرکزی رمضان انقلابی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چیئرمین ہیں جناب پرائیویٹ سکولز کالج آنر ایسوسیشن کالجز کے جناب آصف ڈھوڈی صاحب۔ انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم سر۔ تھینک یو۔ انقلابی صاحب آپ کا بڑا نام ہے، آپ بڑی جگہ پہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آج آپ کو اس سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے کہ سرکاری اسکول کیوں پرائیویٹائز ہو رہے ہیں۔ کیا گورنمنٹ کا ٹیچرز پر اعتبار ختم ہو چکا ہے؟ کیا والدین آپ کی پڑھائی سے مطمئن نہیں ہیں، ان کے بچوں کو جو آپ پڑھا رہے ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ نے جھنگ جیسے علاقے میں بھی 200 سے زائد اسکول پرائیویٹائز کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنے اہم موضوع پہ جو ہے وہ موقع دیا ہے بات کرنے کا۔ اس دیش کے حاکم اندھے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو ریاست ہے وہ تعلیم سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اور وہ ٹھیکے داروں کو دے کے اور اس طرح سے، تاکہ یہ جو تعلیم وقت پہ جو بجٹ لگایا جاتا ہے یہ بھی ہمیں نہ لگانا۔ اندازہ لگیں کہ بنگلہ دیش جیسا ملک GDP کا 5% تعلیم پہ لگا رہا ہے، ہم 1.2 بھی لگانا پسند نہیں کر رہے، اور جو 1.2 اس پہ بھی ہم ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ جو یہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں کمزوریاں ہیں اس لیے یہ، اور ایسا نہیں ہے۔ سرکاری اداروں میں اگر کمزوریاں ہوتی تو اس وقت جو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے تو 9 میں سے 6 پوزیشن سرکاری اداروں کی۔ 2023-24 کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں 23-24 کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو رزلٹ میٹرک آیا تو یہ ہمارے آدیوال سکول کے بچے چپل نہیں ہیں، لیکن بورڈ میں تیسری پوزیشن ہے۔ نہ چناب کالج کی تھی، نہ پنجاب کالج کی تھی، نہ فرحان کالج کی تھی، تو یہ وہ کہاں سے بچے یہ پوزیشن لے رہے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ بجٹ نہیں لگانا چاہتی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے اسکول جب بناتے ہیں تو 2 کمرے بناتے ہیں، کلاسز اچھے ہیں 2 کیوں بنا رہے ہیں؟ پر کلاس پر ٹیچر کیوں؟ اب دیکھیں 7 سال ہو گئے ٹیچر بھرتی نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، یہ بھرتی والی بات بعد میں کریں گے، پہلے بات یہ ہے کہ اعتماد کیوں نہیں بحال ہو پا رہا؟ جو والدین اپنے بچوں کو آپ کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کیا ان کا اعتماد ختم ہوا ہے کہ حکومت کا ختم ہوا ہے؟ آپ یہ پہلے ایک ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس انداز میں یہ چل پڑی ہے نا دنیا، کہ جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں کہ میں پرائیویٹ اسکول میں شاید میری اچھی تعلیم ہو۔
ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جن کا ٹیسٹ بھی ہم لیں تو ہمیں منع ہے کہ ٹیسٹ نہیں لیں، جیسے بھی ہیں کمزور ہیں ان کو آپ نے داخل کرنا ہے اور پھر ان کو پاس بھی کرتے جانا ہے، فیل بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جو والدین کا ہے نا دلچسپی، جب پیسے آ جاتے ہیں نا تو انسان کہتا ہے جی میں اچھے کی تلاش میں ہوں، یا کیسے غریب لوگوں کے ساتھ میرا بچہ بیٹھے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ غریب لوگوں کے ساتھ میرا بچہ کیسے وہاں اس سکول میں بیٹھے جہاں پہ اس کی وردی بھی اچھی نہیں ہے، جہاں پہ اس کا بوٹ بھی اچھا نہیں ہے، اور اصل یہ ریزن ہے۔ جبکہ وہاں سے آج مجھے بتا دیں کہ پرائیویٹ اداروں سے کون اتنی بڑی شخصیت، یہی جنگ سے لے لیں آپ، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اسلامی سکول سے آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لے لیں، امجد مجید امجد لے لیں، یہاں جیون خان ڈب لے لیں، اس طرح سے منظور سیال لے لیں، وہ سر آج بھی یہاں سے آج بھی جو ہے نا جی آپ دیکھیں تو سرکاری اداروں کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے، نالج ہے، جبکہ یہ ایک رٹا سسٹم ہے، رٹا لگوا دو، نمبر لگوا دو، نمبر کی مشینیں ہیں۔ یہاں آصف صاحب کو ہم جوائن کرواتے ہیں نا، یہ بڑی بات کی ہے انہوں نے کہ جناب آپ نمبرز کی مشینیں رٹا لگواتے ہیں پرائیویٹ سکولز والے، باقی باتیں تو کرتے رہیں گے، لیکن انقلابی صاحب نے یہ بات آپ پہ کر دی ہے کہ بھائی یہ تو صرف رٹے سسٹم ہے، کیونکہ ایک دور تھا کہ سرکاری سکولوں میں ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ نکلے، مجید امجد جیسے نکلے، بڑے نام نکلے، لیکن پرائیویٹ میں آج تک کون سا نام نکلا؟ تھینک یو عدنان شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جو دور جدید ہے، جیسے پرائیویٹ ایجوکیشن، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی ہسٹری اتنی پرانی نہیں ہے۔ پرائیویٹ ایجوکیشن آپ لوگ اپنے جنگ کی اگر آپ بات کر لیں تو آج سے 40-50 سال پہلے 2 ہی ادارے تھے، فاران اور غزالی۔ اس کے بعد جب ہم لوگ آئے آج سے 30 سال پہلے تو حالات بدلے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مطلب 70 سالہ ہسٹری میں اگر مطلب کہ 8-10 شخصیات پیدا ہوئی ہیں تو وہ ہونا بھی چاہیے تھی، ادروائز تو ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر تھا سرکاری وہ پھر وہ کیا کرتا رہا 70 سال میں۔ اور پاکستان کی اس میں کوئی شک نہیں کہ بے تحاشا پیسے جو ہیں وہ ان اداروں پہ لگائے جاتے ہیں، سرکاری اداروں پہ۔ آپ لوگ اب دیکھ لیں کہ وہاں ان کی تنخواہوں کا اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، 2 لاکھ روپے، 2.25 لاکھ، 2.5 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ یہ تنخواہیں ہیں۔ پرائیویٹ اداروں میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس 15-20 ہزار، 30 ہزار، ابھی گورنمنٹ نے جیسے کہ 37 بھی نہیں دے رہے۔ میں خود اس کو مطلب کہ آن کرتا ہوں۔ یہ تو آپ پہ شکوہ رہتا ہے نا، یہ تو سوال ہے میرا، یہ آپ کے لیے بالکل ہونا چاہیے پرائیویٹ ادارے۔ اب آپ جو گورنمنٹ نے پیف ادارے کیے ہیں تو اگر گورنمنٹ ان کی سرپرستی کرتی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے یہ جو پیف والے ادارے ہیں ان کو اگر گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے تو آپ لوگ اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتے کہ یہ سیلریز کتنی دے رہے ہیں ٹیچرز کو، 5, 7, 10 ہزار؟ تو یہ پرائیویٹ ادارے تو نہیں ہے نا، یہ تو سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں، ان سے پوچھیں۔ پرائیویٹ اداروں میں تو بڑا اچھا پیکیجز ہے، اور پھر اب دیکھیں نا کہ ادھر گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، انہوں نے تو اب ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سورس آف انکم کیا ہوتا ہے؟ فیس کے علاوہ کیا ہے ہمارا سورس آف انکم؟ تو ہم نے اسی میں بلڈنگ رینٹ بھی دینے ہیں، اساتذہ کی سیلریز بھی دینی ہے، بچوں کے کو کریکولر ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ سر یہ بات نہیں ہے، آپ کی سورس آف انکم پینسل سے شروع ہوتے ہیں، بچے کا سٹیپ رکھے اسکول میں تو وہاں سے آپ کا سورس آف انکم شروع ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے الزامات ہیں اور یہ حقائق کے قریب ترین ہے۔ آپ کا میں الزام کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی پچھلے انٹرویو میں بھی پوچھا تھا یہ کویسچن مجھ سے جی کہ یہ جو پینسل اور شارپنر، ریزر، بکس، یونیفارم وغیرہ یہ آپ لوگوں نے اپنے ادارے بنائے اس میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک فرض کرو میرا پین اسکول سسٹم ہے، پین اسکول سسٹم میں بچوں کی تعداد فرض کو 1000 ہے۔ اب میں کس شاپ پہ کہوں گا کہ یہ آپ نے یونیفارم بھی اور مونو والی اور اپنے شرٹ بھی رکھنی ہے اور شوز بھی رکھنے ہیں اور فلاں بکس ہماری اگر 1000 بچہ ہے پورے ڈسٹرکٹ میں، کوئی بچہ کہیں سے پرچیز کرے گا، کوئی وہ انویسٹمنٹ کر کے کیوں رکھیں شاپ کیپر؟ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے بلیم ہمارے اوپر آتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلیم کرنا جی کہ پرائیویٹ ادارے بہت زیادہ اس میں سے کوئی مارجن لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ فیسیلیٹیشن ہے، ہم لوگ بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک بک شاپ والے کو ہم لوگوں نے کہہ دیا، کیا ان کے ساتھ فکس نہیں ہوتا کہ آپ نے بھائی اتنا آپ کے اتنے ہمارے اتنے ایسی بات ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو باقاعدہ ان سے کوئی کمیشن وصول کرتے ہیں، اور اس میں کمیشن کوئی اسپورٹس کی مد میں وصول کر رہا ہے جی، کوئی آپ لوگوں کو چھوٹے موٹے پروگرامز جو ہیں وہ اسپانسر کروا رہا ہے، یہ ہوتے ہیں، ہر ایک کی بینیفٹس ہوتے ہیں۔ اور پرائیویٹ ادارے اگر فرض کو میں ہی ہوں، میں اپنی مثال یہ نہیں کہتا کہ میں انٹینشنل ٹیچر ہوں، میں ایکسیڈنٹل ٹیچر نہیں ہوں، میں تو اس سلسلے میں، لیکن میں نے بھی اپنے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں بھی بعض اوقات ایسا کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے اسٹاف کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں، پیرنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکیں، بچوں کو خاص طور پہ، کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ تو بچے ہوتے ہیں۔
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض ادارے پرائیویٹ ادارے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن میرا خیال میں کہ اس کو ایگزامپٹ اس لیے کر دینا چاہیے کہ اگر اس کے مقابلے میں آپ سرکاری اداروں میں دیکھیں کہ کتنی تنخواہیں ہیں اور یہاں کتنی تنخواہیں ہیں، اور ہمیں کوئی گورنمنٹ فنڈ دے رہی ہے، جیسے انہوں نے فرمایا انقلابی صاحب نے کہ یہ تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے 25 یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق، تو ہمیں گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ تو یہ تو ہم گورنمنٹ کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں اور فیسیلیٹیشن دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں گورنمنٹ کو یہ چاہیے، میں آپ کی ایک ریکویسٹ کروں، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہمیں پلاٹس دیں، ہمیں آسان شرائط پہ قرضے دیں تاکہ ہم اچھے سے اچھے ادارے بنائیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سرکاری اداروں سے ہاتھ کھینچ رہی ہے، اگر سرکاری اداروں سے ہاتھ کے تو پرائیویٹ ادارے ہی سامنے آئیں گے، کیونکہ گورنمنٹ غلامی صاحب آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں گورنمنٹ بھی ہمیں دے، تو والدین دے ہی دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں پلاٹ دے تاکہ ہم وہاں اسکول بنا سکیں۔ اس بات پہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرے کہ آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور آپ بھی لاکھوں روپے سیلری لے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے لیتے ہیں، لیکن رزلٹ اور بچے اور والدین کا اعتماد نہیں بحال ہو رہا۔ دیکھیں جی، جہاں تک یہ تنخواہوں کی بات کرتے ہیں نا جی، تنخواہیں جو ہیں، اب دیکھو نیا جو ٹیچر ہمارا بھرتی ہوتا ہے اس کی 30 35 40 ہزار تنخواہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو ایک بندہ سروس پوری کر چکا ہے، 40 سال سروس کے بعد اگر اس کو یہ بینیفٹ مل رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یقین کریں، باہر کی دنیا میں جو پرائمری ٹیچر ہے نا اس کا منسٹر کے برابر ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو بجٹ تعلیم پہ لگانا تھا ہم نے قوم بنانی نہیں ہے۔ ایجوکیشن از پاور، لیٹس امپاور دا نیشن۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ تنخواہ ہے، بھائی ایک بندہ اگر آپ قابل لیتے ہیں، اب دیکھو نا یہاں پہ میٹرک ایف اے لوگوں کو یہ لے لیتے ہیں، اور وہاں پہ جناب وہ پلیئر کو پلے شور پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوالٹی ایجوکیشن بھی کوئی دنیا میں چیز ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے جی وہ تنخواہ، ایک پی ایچ ڈی بندہ، مثلا میں ایم فل ایجوکیشن ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک بندہ ایم فل لے رہے ہیں، میں اپنی سروسز دے رہا ہوں، اور رزلٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 میں سے 6 پوزیشن سرکاری اداروں کی ہیں۔ پرابلم وہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو امیر لوگ ہیں نا جن کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، بھائی ہمارا بچہ اس غریب بچے کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ میں کہتا ہوں آج اگر ڈی سی صاحب کا بچہ، ایم پی ایم این اے کا بچہ، یہ سارے تاجروں کے بچے سرکاری اداروں میں پڑھیں، اور یقین کریں کہ یہ ادارے آج بھی ہے، اصل پرابلم وہی آ جاتا ہے کہ یہ ختم کرنے اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ جان چھڑانا چاہتی ہے گورنمنٹ۔ اور تنخواہوں کا جو مسئلہ ہے جی انہوں نے رولر ڈالا ہوا ہے، آپ بتائیں بنگلہ دیش سے زیادہ ہم تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات کی مجھے بھی نہیں سمجھ آئی، ہم وہی لوگ ہیں جو یہاں اپنے بچوں کو پرائیویٹ پڑھاتے ہیں جی اچھے اسکولوں میں، لیکن جب انہی بچوں کو کوئی ایم بی بی ایس کروانا ہے، کوئی انجینئر بنانا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ سرکاری ہونا چاہیے۔ اس بات کو انقلابی صاحب آپ سمجھ پائیں کہ یہ کیا چکر ہے؟ آج بھی جو ہے نا، آج بھی جو سٹینڈرڈ ہے، آج بھی اگر کوئی لیول ہے، نالج ہے، تو وہ سرکاری اداروں میں ہے۔ میں جب پڑھاتا ہوں، یقین کریں میں اس نیت سے پڑھاتا ہوں کہ یہ صرف نمبر نہ لے بلکہ اس پر نالج ہو، اس کو پتہ ہو خارجہ پالیسی کیا ہے، سیاسی معاملات کی۔ جب میں اب پاکستان اسٹڈی پڑھاتا ہوں، آپ پرائیویٹ کے ادارے کو بٹھا دیں بچے کو، اور ایک میں سرکاری بھی لے آتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے اور یہاں کیا دیا جائے گا۔ یہاں کوئی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ سر آپ کے میں انقلابی صاحب ایک جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی زندگی ایک پریشر گروپ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اس پہ گورنمنٹ بھی پریشر ڈال رہی ہے، پیرنٹس بھی ہیں، بچہ خود بھی ہے، مذہب بھی ہے، ہماری سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ ایک بچے پہ بہت سارے پریشر پڑ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا مطلب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچے نے خود بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ جہاں تک انہوں نے یہ بات کی کہ وہ پلیئر کو پلے شور پڑھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہیں سے فرق نظر آ جائے گا کہ اگر 2 لاکھ روپیہ سیلری لینے کے بعد اس سال 2023-24 میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 پوزیشنز آ گئیں، تو پچھلے 40 سال میں دیکھ لیں کس کی پوزیشنز آئی ہیں ٹوٹل کریں۔ میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، میرے پاس ڈگری کلاسز تھیں، 13 سالوں میں 13 پوزیشنز آئیں آن دا ریکارڈ، 13 سالوں میں 13 پوزیشنز زرودہ یونیورسٹی سے۔ اچھا ہمارا کتنا بجٹ ہے؟ میرا تو اتنا ہے، ڈبہ نما کالج ہے، اس میں شاید کمرے بھی نہیں ہوتے، ہم 3 شفٹ میں بچے لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر بھی لازمی بات ہے، کریمنگ بھی کروائیں گے ادارے، سرکاری ادارے کیا کرتے ہیں، ہر جگہ پہ ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ سیم ہے یہ، لیکن ہم لوگ تیاری کرواتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے لے کے اگر رزلٹ نہیں دے سکتے تو ہم اگر 15,000 روپے دے کے اگر رزلٹ لے رہے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے. جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو رزلٹ آٹومیٹک اچھا ہونا شروع ہوگا, لوگوں کا رجحان ادھر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈی سی صاحب اور یہ وہ سارے ان کے بچے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. جب آپ کا ٹرسٹ بحال ہو جائے گا تو لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. جی انقلابی صاحب اس کا جواب تو دیکھیں، اگر ٹرسٹ ہوتا تو گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی یا ان سے واپس لے رہی ہوتی. دیکھیں دیکھیں نا جی, مطلب ہے کہ اگر 50 بچے ہیں اور اس کے بعد 5 7 10 ٹیچر ہیں فرض کریں, اور اس کے اوپر مالی ہے, اس کے اوپر چوکیدار ہے, اس کے بجلی کا بل ہے, اس کے اوپر آپ سائنس لیبارٹری ایکوپمنٹ, کتنی چیزیں گورنمنٹ کر سکتی ہے, اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. اور جب ریشنلائز کرنے لگتی ہے گورنمنٹ کہ جی یہ ٹیچر زیادہ ہیں تو دوسرے ادارے میں کھپا دیے جائیں, اس وقت بھی شور میں جی جواب اس کا دیکھیں جی, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب سرکاری ادارے میں جو ہے جی بچے جو ہے جناب ان کو تعلیم جو وہ اس لیول کی نہیں دی جاتی. دیکھیں یہ گورنمنٹ جو جان چھڑانا چاہتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کام نہیں ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ اپنی من مرضی کی فیسیں لیتے ہیں, پھر والدین ہیں ان کو جائیں گے, یہ پرائیویٹ ادارے نہیں پڑھاتے. آپ یقین کریں, آپ سروے کریں, صبح یہ جناب وہ بچے جائیں گے ادارے میں, شام کو ٹیوشن پڑھ رہے ہوں گے. ہمارا بچہ تو ہمارے تو والدین کو ہم بلائیں تو وہ آتا ہی نہیں ہے اس ادارے میں. ہم پتہ نہیں کس طرح سے, شام کو اب یہ اسلامی اسکول چلے جائیں, دن کو بچہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے, شام کو وہ کسی نہ کسی دکان پہ وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے. غریب والدین ہیں اور وہ بیچارے جو ہیں, ہمیں تو وہ بچہ ہی ٹائم نہیں دیتا کہ جس کو اب ہم نے کہا ہے کہ ہم کلاسیں لگائیں, انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو شام کو مزدوریاں کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریاست کی کمزوری ہے. آپ مجھے بتائیں, ای ڈی او ہے, اپنا ڈپٹی کمشنر سے شروع ہو جائیں, سیکٹری سے شروع ہو جائیں, لاکھوں روپے سیلری لے رہے ہیں جناب, یہ سارے کام صحیح کر رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ تحصیلدار صحیح کام کر رہا ہے, ڈپٹی کمشنر صحیح کام کر رہا ہے, یہ سارے شعبے ہیں. یہ بھائی جب آپ ٹیچر, آپ مجھے بتائیں, آپ یہ فرما رہے ہیں, میں آپ کو لے جاتا ہوں 300 بچہ ہے, اس جیسا سکول مجھے کوئی پرائیویٹ دکھا, اتنا اس بچے نے خوبصورت سکول بنایا ہے, رو پڑا اگلے دن وہ. میں یہ وزیر تعلیم سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, خدا را یہ آپ کو غلط لے کے جا رہے ہیں جو پرائیویٹ کی طرح. ہماری بچیوں کہاں جائیں گی؟ میں کہتا ہوں ان کے پرائیویٹ سکول بند ہو جانے ہیں, اس لیے کہ لوگ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب ملے گی. جب آپ دیکھو ایک باعزت جاب ہے, پرنسپل فیمیل ہے, ٹیچر فیمیل ہے, تو فیمیل وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہم ان کو اداروں سے فارغ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہاں جاب کریں گے؟ کیا ہماری بچیاں پڑھ کے پھر کل ڈیوو بسوں پہ نوکریاں کریں گے؟ کیا ہماری بچیاں کدھر جائیں گی؟ وہ خدا را ان سرکاری اداروں کو بچائیں, ان کو بہتر بنانے کے. ہاں وہاں میں اس چیز میں یونین لیڈر ہوں, خدا کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں جہاں کوئی کام نہیں کر رہا اس کو نکال دو, لیکن یہ نہ کرو کہ اس دیش کے حاکم اندے ہمارا یہ جو ہے ہمارے اداروں کو ختم کرنے پہ آ گئے. ہاں کوئی کام نہیں ہو رہا, رزلٹ نہیں آ رہا, رزلٹ کی وجہ آپ ہیں. یہاں ایک بریک لیں گے کہ سرکاری ادارے ختم ہونے کو ہیں اور پرائیویٹ ادارے دن بدن بڑھ رہے ہیں. ایک برانچ سے 2, 2 سے 3 اور 3 سے 30 تک برانچیں بن چکی ہیں. اس میں جو ہے کامیابی کس کی ہے؟ سرکاری نالائکی کہا جائے کہ سرکار اپنے اسکولوں کو چھوڑی جا رہی ہے اور پرائیویٹ کو جگہ دیے جا رہی ہے, تو اس پر بھی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں پروگرام آپ کی آواز میں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید عدنان نور, اور آج ہمارے ساتھ یہاں 12 ریسٹورنٹ پر تشریف رکھتے ہیں آصف ڈھوڈی صاحب, پرائیویٹ سکولز کالج اینڈ آنر ایسوسی ایشن کے یہ جو ہیں چیئرمین ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ 12 پر آ کر آج انہیں کیسا لگ رہا ہے, اس کا انوائرمنٹ, اس کا ٹیسٹ, اس کی سروس, اور ہمارے پروگرام کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے. تھینک یو عدنان شاہ, آپ کا پروگرام تو یقیناً ایک آپ کیونکہ سیزن صافی ہیں, یقیناً آپ جس فارم میں بھی آتے ہیں خوب آتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے ان کا ماشاءاللہ کھانے کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بارہا یہاں آ چکا ہوں اور اس کا کھانے کا ٹیسٹ ہی اتنا زبردست ہے کہ وہ ہمیں کھینچ کے لے آتا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جھنگ کا واحد مطلب ریسٹورنٹ ہے جس میں فیملیز آتی ہیں,
اس سے پہلے ایسا کبھی کنسیپٹ نہیں تھا. اور جھنگ کے بارے میں تو ویسے بھی وہ ایک معروف تھا کہ اس طرح کے حالات. اور جیسے ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا قدامت پسند ہے, تو ہم وہ فری مکسنگ آف میل اینڈ فیمیل ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے. لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے عزت و احترام کے ساتھ خواتین بھی آتی ہیں, بیٹھتی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے شیخ صاحب کو, تو مبارکباد ان کو بھی جنہوں نے بنایا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو اور آگے آنا چاہیے. اور یہاں ہوٹل کے حوالے سے ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. میں جب بھی آیا ہوں تو میں نے انوار صاحب کو دیکھا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر اتنی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اور اتنا زبردست طریقے سے اس نے مینیج کیا ہوا ہے اور اپنے سارے ورکرز کو لے کے چلتا ہے. میں وہ کہیں کسی ٹیچر ہوں, میں کسی جگہ سے پوچھ لیتا ہوں بچوں سے بھی کیا صورت حال ہے, تو کبھی کوئی بندہ اس سے نالا نہیں نظر آیا. تو یہ ایک لیڈر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ سب کو لے کے چلتا ہے, کسی کو دباتا نہیں ہے, اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور ویسے بھی اس سے ہٹ کے ایک بات کر لوں, وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے منہ ہلے تھے آنکھ شرماوے, لہٰذا آپ کھانا بھی کھا لیا تو. ہمارے ساتھ پنجاب ٹیچر یونین کے مرکزی صدر رمضان انقلابی صاحب ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ 12 پر آج آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے, اس کا انوائرمنٹ, اس کی سروس اور اس کے خاص طور پر جو کھانے کے ٹیسٹ ہیں, اس حوالے سے بھی, اور ہمارے پروگرام میں بھی آپ تشریف لائیں, آپ کو کیسا لگا؟ نہیں ماشاءاللہ جی, بہت خوشی ہوئی ہے کہ جنگ جیسے پسماندہ ضلع میں اس طرح کے جو ہے وہ ہمیں ملی ہے جو ہے اپنا, اور جس طرح کی ان کی سروس ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جنگ میں بھی کوئی اتنی جو ہے ہمیں موقع ملا ہے کہ جہاں فیملیز بھی ہم لا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ یہاں پہ ہم اچھے اچھے پروگرامز کر سکتے ہیں. اور آپ کے پروگرام کی تو میں ماشاءاللہ جس طرح سے آپ ایجوکیشن پہ اور اس پہ پروگرامز کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے آپ پر. شکریہ. اچھا سر, واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو جھنگ میں کتنے پرائیویٹ سکول ہیں اس وقت آپ کے جو کنٹرول میں, جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایسوسیشن میں؟ ایسوسیشن کے ممبرز ہیں, ہم کنٹرول تو نہیں کہہ سکتے. کنٹرول تو یقیناً انہی کا ہوتا ہے جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس وقت تک جو ہمارے رجسٹرڈ ادارے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں, وہ تقریباً 750 کے قریب ادارے ہیں. اچھا, ادارے سے مراد صرف اسکول کی بات کر رہا ہوں. رجسٹرڈ, نان رجسٹرڈ بھی 150 تو وہ بھی ہوں گے. جہاں تک کالجز کا تعلق ہے تو 22 سے 24 رجسٹرڈ کالج ہیں. اس کے علاوہ کچھ ان رجسٹرڈ ادارے بھی ہیں. تو یہ چل رہے ہیں, اور یقیناً یہ ادارے سپورٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, بچوں کو زیب تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ نے کام کرنا تھا وہ پرائیویٹ ادارے کر رہے ہیں. تو جیسے انقلابی صاحب ابھی کہہ رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے پرائیویٹ اداروں کو, اس سے ہٹ کے کہ کم از کم ہر بچے کو ایجوکیشن تو ملنی چاہیے نا, خاص سرکاری ادارے میں ملے یا پرائیویٹ ادارے میں. 50% بچے پورے پاکستان میں پرائیویٹ ادارے پڑھا رہے ہیں. اچھا سر, ایسے ہے کہ جو آپ کی اسکولوں کی جو بلڈنگز ہیں جس طرح کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے لیے یہ مناسب ہیں, معیاری ہیں؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں, کوٹھیوں میں آپ لوگوں نے اسکول بنا رکھے ہیں, بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, جبکہ سرکاری اسکولوں میں یہ وسیع گراؤنڈ موجود ہیں. تو آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. میں تو آپ کو پہلے پچھلی بات بھی یہ کی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں لینڈ جو ہے وہ آسان شرائط پر دے, ہمیں لیز پر دے, اور بلڈنگ کے لیے ہمیں مطلب قرض حسنہ دے یا انٹرسٹ فری لون دے, تاکہ ہم اچھی بلڈنگز بنا سکیں. اب اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں یا چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں اسکول بنے ہوئے ہیں, اگر یہ بھی نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کتنے اسکول, آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے پورے پاکستان میں, 2.5 کروڑ بچہ. اور یہ جو ابھی پچھلا کووڈ آیا تھا اس کے بعد تو اس کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا. اور کتنے اسکول, پرائیویٹ اسکول بند ہوئے ہیں. مطلب اب آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ, جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی, انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتی. آپ مجھے بتائیں کہ پاپولیشن کس انداز سے بڑھ رہی ہے آپ لوگوں کی. اگر سپوز جس رفتار سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ہمارے اگر 100 ضلع لگا لیں پورے ملک میں, 100 ضلع ہے, تو ہر ضلع میں میں یہ سمجھتا ہوں جس انداز سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ہر ضلع میں کم از کم 150 اسکول اور بننا چاہیے, تب جا کے یہ پورا ہو سکتا ہے. انقلاب صاحب, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پرائیویٹ اداروں کی زیادہ ضرورت ہے یا سرکاری ادارے جس طرح جا رہے ہیں جانے دیں؟ دیکھیں جی, پرائیویٹ ادارے جو خدمات دے رہے ہیں ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے, ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ انقلابی صاحب تھوڑی گلاں تے آ گئے جیسا, گورنمنٹ جو ہے نا جی, میں نے کنونس کر لیا نا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو جو ہے نا اب سمجھا لیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں پڑھنے والے بچے بھی ہمارے ہیں. پرابلم یہ ہے میرے بھائی کہ سرکاری ادارے جو ہیں نا جی, اس میں جو ایک ماحول ہوتا ہے, آپ دیکھیں وہاں کھیلوں کا ماحول ہے,
وہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، وہاں ایک اس لحاظ سے ہم جو ہے بچے کو اکوپڈ ود نالج، وہ تب ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یقین کریں، ہمارا ٹیچر ہے، اس پہ کبھی جی آپ پولیو ڈیوٹی پہ، کبھی آپ چلے جائیں جناب اپنا فلاں ڈیوٹی پہ. گورنمنٹ خود وہ ناکام کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو میں یہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا یہ آپ، ریاست تو ماں ہوتی ہے، آپ سرکاری اداروں پہ جو ہے کوشش کریں کہ پر کلاس پر ٹیچر دیں، اور جہاں پہ جو ایکسٹرا ڈیوٹیز ہمیں دی ہوئی ہیں اس سے ہمیں نجات. صرف ہمارا ہو کہ ہم نے تعلیم دینی ہے. پھر ہر سکول میں، اب پرائیویٹ سکول میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے کاپی چیک کرتا ہے پرنسپل، سائن کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ پرنسپل کو تو جو ڈیٹا دیتا رہتا ہے جی، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈپٹی ہیڈ ماسٹر بھی ہونا چاہیے کہ جو ایک جو ہے کم از کم کاپی چیکنگ ہو، ایک طرف یعنی اکیڈمک وہ ڈیل کرے، اور ایک طرف وہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف. انقلابی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو ہم نے بہت سے احتجاج کرتے دیکھا، میں نے بڑے احتجاج آپ کے کور کیے. ہمیشہ آپ ٹیچرز کے حقوق کے لیے تو نکلے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس کے حقوق کے لیے بھی کبھی باہر نکلے ہیں، بھائی ان کے لیے بھی کچھ سوچیں. ہمیشہ اپنی منوا رہے ہوتے ہیں جی ہمارے ٹیچر فلاں کو نہ نکالیں، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. تو آپ لوگ اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں نہیں نکلے آج تک؟ سر آج بھی ہم اسٹوڈنٹ کے لیے نکل رہے ہیں کہ اداروں پہ اگر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے تو یہ وہاں تو آپ کو اپنی جابس کے لالے پڑ گئے ہیں کہ جابس چلی جائیں گی. یہ سر ہرگز نہیں ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ غریب بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور پھر اگر یہ ادارے پرائیویٹ کی ہو جاتے ہیں، اب یقین کریں یہ جھانسا ہے، ایک دفعہ یہ کریں گے پھر انہی سے لوگ فیسیں وصول کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے غریب بچے پڑھ رہے ہیں انہوں نے جابس کہاں کرنی ہے. تو یہ ہم تو غریب کی جنگ لڑ رہے ہیں اور قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. ادارے جو ہیں ان کو بچانا یہ قوم، بلکہ میں تو قوم سے کہوں گا ایک وقت آئے گا آپ کی بچیاں ڈیو بسوں پہ نوکریاں کریں گی. یہ 10-10 ہزار کی تنخواہیں جو پرائیویٹ دیتے ہیں ان میں جائیں گی، اور آپ ترسیں گے کہ کاش یہ ادارے بہت ہمارے بڑا الزام ہے پرائیویٹ اداروں پہ. سر آپ اسے کس طرح فیس کر سکتے ہیں کہ 10-10 ہزار پہ آپ سیلری دے رہے ہیں، پڑھی لکھی بچیاں آتی ہیں آپ کے پاس، ٹیچرز ہیں، 10,000 15,000، اور اگر کوئی تھوڑا سا بھی ادھر ادھر تو فارغ کر دیتے ہیں، جائیں جی آپ. تو یہ تاثر کب ختم ہوگا؟ اور دوسرا ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز دراصل فیکٹری ہیں جو کہ پیسہ کما رہی ہیں. اس بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ اس ایجوکیشن سیکٹر میں کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ لوگ گورنمنٹ سیکٹر اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا، بچوں کو زیور تعلیم سے اس طریقے سے آراستہ کر رہا ہوتا تو والدین کا رجحان ہی نہ ہوتا. آپ لوگوں نے، انہوں نے کوئی لوپ ہول دیا ہے تو یہاں ان کو اکوموڈیٹ کیا، یعنی گیپ کیا انہوں نے، کہیں نہ کہیں گیپ آیا تو ابھی وہ عربی کے اونٹ کی طرح، مطلب اگر پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے تو اب آگے بھی جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی جو کمزوریاں ہیں اس پر آپ ابھی آپ فرما رہے ہیں، انقلابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کا ہونا چاہیے. تو بھائی ہیڈ ماسٹر وہ کافی نہیں ہے. کتنا بڑا ادارہ ہے جو آپ لوگ اگر سپوز 2,000 بچہ بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹیچر بھی ہیں اور ایک ہیڈ ماسٹر سفیشینٹ ہے. بے نظیر بھٹو جو ہے اس سے کسی نے کہا تھا جی کہ آپ کی اتنے کمیٹیاں، ایک بھی کمیٹی کام نہیں کر رہی، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی اس پر نظر رکھنے کے لیے میں ایک کمیٹی اور بنا رہی ہوں. اسی طریقے سے ڈپٹی ہیڈ ماسٹر کا تصور میں ہی نہیں سمجھتا کہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تو یہ ادارے آٹومیٹکلی سرکاری ادارے بھی فلورش کرنا شروع. ایک بات ان کے اوپر ہے سر، چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر ہے. کبھی انہیں کوئی آ کے چیک کر رہا ہے، کبھی سی او خود نکل رہا ہے، کبھی ڈی او ہے. آپ لوگوں پہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. آپ کو تو کچھ نہیں، آپ کو کون پوچھتا ہے کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ پہ کوئی آیا ہے؟ ہمارے دیکھو نا، ہمارے اوپر کتنے محکمے ہیں، کم از کم 16-17 محکمے تو ایسے ہیں جو ہمارے اوپر ہر وقت چیک اینڈ بیلنس. سر سارے محکموں کو آپ لوگ پرائیویٹ جو ہیں بڑے آرام سے ایک آدھی میٹنگ ارینج کرتے ہیں، ڈی سی صاحب کو ادھر ادھر کھانے شانے اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھلائے، اور اس کے بعد آپ نے انہیں راضی کیا، سارے معاملات ٹھپ، بلڈنگ کلیئر، جو ڈی سی اسٹوڈنٹ صاحب ہیں کلیئر، ہر چیز کلیئر. کیا وہ پرائیویٹ اداروں کے نمائندے ہیں یا سرکاری اداروں کے سر نمائندے سب کے، لیکن آپ لوگوں کی دعوت پر آتے ہیں، ضلع کی دعوت کسی کو کوئی دعوت کوئی بھی ڈی سی دعوت پہ جس سے بھی آپ سر وہ آتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک بات انہوں نے اور انہیں راضی کر لیتے ہیں آپ پہ الزام اور کہ ہم کبھی پولیو کی ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں کبھی. اب مجھے یہ بتائیں، آرمی کا جو ادارہ ہے وہ آپ کی مردم شماری پہ جاتا ہے، وہ پولیو کی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، وہ سیلاب پہ جاتا ہے، وہ مطلب ہے کہ ہر جو بھی ڈیزاسٹر مینج اس میں جاتا ہے، وہ بھی تو ادارہ ہے، وہ بھی تو لوگ کام کر رہے ہیں. تو اگر سرکاری ادارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر پہ کوئی مصیبت آ جائے تو آپ لوگوں کو اگر کہا جائے کہ آپ ہیلپ آؤٹ کریں تو پھر آپ کہیں نہیں جی پہلے سانوں کچھ دے تو پھر اسی کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سرکاری اداروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ ریاست اگر کہتے ہیں نا ماں جیسی، تو یہ آپ بچے ہیں ریاست کے، تو بچوں کو بھی تو ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یا صرف ماں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو. دیکھیں جی یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں جو ٹیچر ہیں ان پہ ریاست کا کوئی اثر نہیں ہے. وہ جو اتنی بڑی آپ دیکھو پیپ سکول ہیں،
یہ ان کو بھی پیسے دیتے ہیں, آگے وہ ٹیچر کو کتنی دیتے ہیں, معمولی تنخواہ, اور ان کے پاس دیکھیں جی گاڑیاں ہیں, آپ تصور کریں, اور چیکنگ بیلنس بالکل نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, میں ڈیوٹی صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس جو بچے جو ہوتے ہیں نا آپ کے نالائق بچے, وہ ہمارے پاس آپ بھیجتے ہیں, اور آپ چوز کرتے ہیں کہ جو نالائق بچے ہیں جناب وہ ہم لیں گے, دوسرے ہم لیں گے بھی نہیں. پھر اس طریقے سے اور یقین کریں جناب, میری بات سنیں, ہمارے جو قابل بچے ہوتے ہیں, قابل بچے ہمارے پاس کیوں آتے ہیں, قابل بچے ہمارے پاس قابل بچے جو ہوتے ہیں جی انہیں کہتے ہیں اسکالرشپ فری ہم آپ کو دیں گے جی, وہ ادھر سے کریم نکال کے اپنے سکولوں میں مفت انہیں پڑھانا, تاکہ جو ہے وہ جو تیار ہم کرتے ہیں, بچے تیار ہم کرتے ہیں, اور جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو لو جی فری ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ اصل میں یہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے, بچوں کو اسکالرشپ دیا جا رہا ہے. میں مثال جھنگ میں صرف میں اگر صرف اپنے کالج اور اسکول کی بات کروں, آپ یقین کریں ہمارے بجٹ کا کم از کم 30% جو ہے نا وہ بچوں کی اسکالرشپ میں چلا جاتا ہے, یا ان کی فیسوں میں کنسیشن کی وجہ. ایسے بچے بھی ہیں, ہم لوگ بھی بچوں کو یونیفارم لے کے دیتے ہیں. میرے کالج سے پڑھے ہوئے ایسے بچے جو انجینئر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور آپ یقین کریں کہ میں نے ان کو یونیفارم تک لے کے دیا, ان کو ٹیبل لیمپ تک لے کے دیا, اور ان کے گلاسز لگوائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اگر وہ بچہ پڑھو آج ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ پہ پہنچے ہوئے. اور میں یہاں اس کے اساتذہ سے سیلیوٹ کرنا چاہوں گا, اداکار محمد علی ہوتے تھے, تو انہوں نے میں نے کسی بندے نے مجھے کہا کہ اس بندے سے بات کرو, مجھے نہیں بتایا کہ کون بندہ تھا, کہ آپ اس سے بات کرو کہ وہ بچے کو اسکالرشپ دے گا یا کوئی انتظام. بچے کے انجینئرنگ کے نمبر آ گئے, اس کے والد صاحب گدھا گاڑی چلاتے تھے, انہوں نے مجھے کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا کہ ایف ایس سی میں نمبر آ گیا, اب میں کیا کروں. بچہ کہتے ہیں انجینئرنگ, مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ ادھر فون کریں, میں نے فون کیا, میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں. انہوں نے اس بچے کو باقاعدہ انجینئرنگ کا خرچہ دیا 5 سال. اور میرے ایک اور دوست تھے لبرٹی میں, ان کی کوئی شاپ تھی, انہوں نے اس کو اس کا مطلب ہے کہ ہم شروع سے لے کے آخر تک ان کے ساتھ چلتے ہیں, ہم بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہم اپنے ہی بجٹ میں لے کے چلتے ہیں. مجھے اس سے کوئی سرکاری اداروں میں ٹیچرز بہترین ہوتے ہیں, سرکاری اداروں میں ٹیچر کاپیاں خود لے کے دے رہے ہیں. میں حقیقت والدین ہیں وہ بچوں کو کاپیاں نہیں لے دیتے. ہم آپ خدارہ پہلے سلیٹ ہوتی تھی, تختی ہوتی تھی, کوئی اب دیکھو جی آپ تختیاں آپ ہم اپنی آپ سوچ سکتے ہیں, تختی نہ لگائیں, سلیٹ نہ لگائیں. ہاں کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کاپی استعمال, کیونکہ آپ لوگوں نے وہ کاپی کا جو احتجاج کے کبھی اس بات کو اٹھایا ہے کہ سر یہ بات ہے اصل میں انہیں کاپیاں پرووائڈ کی جائیں, انہیں سلیٹیں دیں, انہیں تختیاں دیں, واپس اس گورنمنٹ بکس دے رہی ہے نا, سارے سرکاری اداروں کو گورنمنٹ بکس دے رہی ہے, تو ایک کاپی تو بندہ خود بھی پرچیز کر سکتا ہے. میری بات سن لیں جی, یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا سر کہ پرائیویٹ سکول میں جی ہم فلاں دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں, ان کی تو یہ جیبیں خالی کرتے ہیں. غریب آدمی کو یہ جس طرح سے یہ لوٹا جا رہا ہے پرائیویٹ اداروں میں, خدارہ ان سے بچیں. آپ سرکاری اداروں کو بہتر بنائیں, جو بندہ کام نہیں کر رہا اس کو نکالیں. آپ اتنی ریاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے لے کے پوری قوم کو. میں آپ کو بتاؤں کوئی وہاں پہ نالج نہیں ہے. اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ لٹیرے ہیں سارے. سر میری ایک بات سن لیں, آپ سروے کریں جس انداز میں, پوری گورنمنٹ جو ہے ان کی اپنی, اور ہم اپنی تنخواہوں سے کاپیاں لے کے دے رہے ہیں. یقین کریں, اب میرا سکول ہے, ہر ٹیچر جو ہے نا جی, ہر ٹیچر پیسے دے کے کاپیاں لے کے دیتا ہے. گورنمنٹ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی, اس لیے ادارے گورنمنٹ جو ہے نا وہ تاجر ہیں اس دیش کے. میں نے آپ کو بتایا کہ تاجر حکمران جب ہوں گے تو وہ تجارت کریں گے. وہ بھائی تاجروں کے حوالے خدارہ نہ کرو, نہ ٹھیکے داروں کے حوالے کرو. یہ تعلیم ہے, اس کو آج پنجاب یونیورسٹی کا ایک لیول ہوتا تھا. اچھا یہ جو پرائیویٹ ہو رہے ہیں اسکول, اگر آپ کو کوئی ملے تو لے لیں گے آپ؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں پرائیویٹ اسکول والے ہی جا کے لیں گے نا, انہیں کام بندہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا, ظاہری بات ہے پرائیویٹ والوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بنیادی طور پہ ایک ٹیچر ہوں, انٹرنیشنل ٹیچر ہوں, میں حادثاتی ٹیچر نہیں ہوں. میں اگر اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کر رہا ہوں نا, میرے لیے اتنا ہی سفیشینٹ ہے کہ اگر میں اس کے دیانتداری سے ان بچوں کو, میں صرف یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ فلاں ہو رہا ہے اور مجید امجد نکل رہے ہیں, اور یہ آنے والے وقت انشاءاللہ کچھ عرصہ بعد اسی میں سے آپ کو سامنے بچے آ جائیں گے. بڑے اچھے لیول تک بچے پہنچے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے 70 سال ان کو ملے ہیں, اگر 20-30 سال ہمیں مل جائیں تو آپ لوگوں کے پاس بڑے بڑے نام آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. 30 سال تو آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے سر, 30 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ فیلڈ میں الحمدللہ. 30 سالوں میں کتنے ادارے بن گئے سر؟ میرے ادارے ایک پین اسکول ہے اور ایک ملت کالج ہے, بس ملت کالج میں ایک گرلز پورشن ہے, ایک بوائز پورشن. 3-4 بن ہی گئے نا. نہیں 3-4 اسی میں سے میں نے کوئی ادھر سے ایسا تو نہیں کیا ہے نا کہ نہ میں نے مجھے گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا, یہ تو میری ہمت ہے, میں نے اپنی محنت کر کے لی کی ہے, تو یہ لوگ بھی محنت کریں. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ پرائیویٹ گورنمنٹ کا ادارہ لے لیں گے, میں کبھی بھی ادارہ نہیں لوں گا. اس کی ریزن ہے کہ میں اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کروں. میں آپ کو بتاؤں, آپ ادھر چلے جائیں آدیوال سے آگے, آپ آتے جائیں, کہاں پہ کوئی اسکول سرکاری بنائے,
یعنی جو پہلے سے بنے ہوئے تھے وہ بھی ختم کر یہ رہے ہیں. رینوویشن تو آپ کے اسکولوں کی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ, یہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہر سال میرا خیال ہے پرائیویٹ اتنا نہیں کرتے ہوں گے, پینٹ روغن یہ وہ جتنے سرکاری اداروں میں ہو رہے ہوتے ہیں. سر یہ یہی تو نظر بات جو آ رہا ہے, وہ تو سب کے سامنے یہ بات ہے, خرچہ تو ہو یہ رہا ہے. گورنمنٹ جو چاہتی ہے ہم جائیں نا, دکھاوا جو گورنمنٹ دیکھنا چاہتی ہے, اندر نہیں دیکھنا چاہتی کہ بچوں کو کاپی بھی لے کے دے دیں. وہ وہاں پہ اپنا یہ جو کہہ رہے ہیں نا بجٹ, یقین کریں ہمارے سکول کا 1,30,000 بل آتا ہے بجلی کا, کبھی 90,000 سے کم آ ہی نہیں رہا. اب مجھے بتائیں ہمارے پاس کون سے وسائل جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنا سکول کو بہتر کرنا ہے, یا وہاں سے ہم نکال کے پھر ہم نے جو NSB سے ٹیچر رکھے ہوئے ہیں جو اسی روم میں رکھے ہوئے ہیں, وہ باقاعدہ اخراجات ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, اب دیکھو سپورٹس ہے, میں بس میں ادب پروگرام کا فوکل پرسن ہوں ڈسٹرکٹ کا, اور پرائیویٹ سکول کا بھی میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے CO صاحب نے. آپ یقین کریں ابھی بھی ہمارا بچی جو ہے, یہ حبیب سکول کی بچی ہماری پورے پنجاب میں اس نے پوزیشن لی. پرائمری کا بچہ ہے ہمارا مچھیانہ سکول کا, اس نے پورے پنجاب میں تلاوت میں وہ اس نے پوزیشن لی. سر ہم پروڈکشن دے رہے ہیں, ہم نالج دے رہے ہیں سرکاری سکول سے. مقصد یہ ہے کہ ہم ایک نرسری تیار کرتے ہیں, پرائیویٹ والے پرائیویٹ کو کھینچ لیتے ہیں. اور میں اگر ایک بچے نے تلاوت میں پوزیشن لے لی تو ان کا کیا کمال ہے, وہ تو خوش الحال. سر ہم نے ان کو تیار کیا ہے, تیار کیا ٹیچر کام بھی نے. یہی ہے. تو پھر آپ دیکھیں نا, پھر آپ لوگ جو ہم پہ الزام لگا رہے وہ الزام تو آپ پہ آتا ہے. ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے, قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں. جو مشکلات برداشت کر, آپ مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں کچا دھپڑا پہ اپنا سکول پرائیویٹ بناتے, آپ کیوں نہیں مزاری میں بناتے, آپ شہروں میں بناتے ہیں نا. وہاں کون پڑھائے گا, وہاں مشکل جو حالات ہیں وہاں پہ ہمارے لیے جو ہے ہماری, یقین کریں ٹیچر ہیں فیمیل, صبح بیچاری اٹھتی ہیں, وہاں اترتی ہیں, آگے رکشا کرتی ہیں, پھر آگے جاتی ہیں, پھر ان علاقوں میں جاتی ہیں. اور میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خاتون وزیر اعلیٰ اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے, خدارہ کو چاہیے ان پہ رحم کریں اداروں کو. یہاں بچیوں کو جاب مل جاتی تھی, اس سے بھی آپ محروم کرنا چاہتی ہیں. آپ اور جاب دیں, آپ کے لیے تو یہ تھا کہ ہر سال آپ آتے ہیں تو جابز آتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ جاب دینے والے جاب چھیننے پہ آ گئے ہیں. چلیں اس پہ بھی بات کریں گے. اپنے دونوں مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے رمضان انقلابی صاحب اور آصف ڈوڈی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا, اور ایک ایسی گفتگو جو کہ شاید عام روٹین میں کرنا مشکل تھی کہ پرائیویٹ اور سکولز کا مقابلہ کروا دینا سرکاری سکول سے. تو میں نے کوشش کی کہ جو سوالات آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ میں نے کر کے دیے ہیں. تو یہ سوال دراصل آپ کے ہیں, لیکن میسیج میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی آپ کا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.